میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک بات کی، یعنی کہ خاندان نبوت، یعنی حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی نسل میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہ دنیا کے وہ طلبگار رہے ہیں۔ ایک اور میں نے ایک بڑا ریسنٹ ٹائم میں آرٹیکل پڑھا کہ جو کوئین الزبتھ جو فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ سید ہیں، یعنی کہ وہ خاندان عزت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتی ہیں۔ انہوں نے اپنا شجرہ بھی دکھایا، انہوں نے کہا کہ جب کروسیڈز تھیں، جب یہ جنگیں شروع ہوئی تو بہت سے سید کو جان بچانے کے لیے کرسچن ہونا پڑا، اور مطلب ان کی شاہی خاندان میں شادی ہوگی، اور وہ جو سید جو کرسچن کنورٹڈ تھے ان کی فیملی سے آج میں بیٹھی ہوں جو کوئین الزبتھ ہے وہ سید آتی ہے۔ اب یہ سید کا تعین بڑا مشکل ہو گیا ہے ہر جگہ پہ آج، مطلب اگر 3 ارب کی آبادی ہے تو آپ کو 1 ارب، مطلب مسلمانوں کی اگر ہم 1.5 ارب لگا لیں تو آپ کو 50-60 کروڑ تو سید مل جاتے ہیں۔ یہ تعین کیا ہے؟ مطلب ہر کوئی اگر آپ کریں تو اور حسب یہ نسب کسی نہ کسی طرح لگا ہی لیتا ہے، نکال لیتا ہے سید زیادہ۔ بالکل بات آپ کی صحیح ہے۔ کوئین الزبتھ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ شاید سیدانی ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے، حقیقت ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں کیونکہ ہمارے زمانے میں ہم 1446، ابھی ہجری کیلنڈر میں 1446 ہے، فاصلہ بہت طویل ہے۔ تو اور پرانے زمانے میں ریکارڈ کیپنگ تو تھا نہیں کہ ریکارڈ کیپنگ کیا جائے نا، برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ رکھا جائے۔ اور پرانے زمانے میں یہ تھا کہ مختلف بادشاہوں کے دربار میں سیدوں کو بڑی سہولیات ملتی تھی۔ اگر کوئی سید ہے تو اس کو ترقی ملتا ہے جلدی سے، مثلا اس کو اچھا عہدہ ملے گا، اس کو بہتر بیت المال سے بہتر عطا ملے گا، ٹیکس نہیں لیں گے ان سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اگر کوئی علاقہ کنکر ہوتا ہے، فتح ہوتا ہے، تو وہاں پہ اس کو جاگیر دیں گے اگر کوئی سید ہے، کیونکہ خود بادشاہ مذہبی تھے، مذہب کے لحاظ سے وہ کوئی اچھا کام کرنا، اور بعض ان کے لیے اپنے مفاد میں ہے کہ بھئی لوگ دیکھیں کہ یہ اتنا دیندار آدمی ہے، یہ دین کی خدمت کرتا ہے، سادات کو اس نے پیسے دیے یا زمین دیا، اس کو ترقی دیا۔ تو اس لحاظ سے ہمیشہ یعنی عالم اسلام کے مختلف علاقوں میں ہمیشہ لوگوں میں رغبت، جیسے جھوٹے نبی بننے کا یا جھوٹے امام بننے کا وہ دعوے دار ہوں، تو جھوٹا سید بھی وہ لازمی بات ہے وہ بن جاتے تھے۔ تو پرانے زمانے میں بڑا رسم تھا، بلکہ ہمارے زمانے تک اسی ہم نے سنا ہے بہت کہ شجرہ نامے بناتے تھے لوگ، اور پیسے دے کر کسی کو شجرہ نامے بناتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جو سیادت کا ادعا کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے ہیں بہت سارے، میں نے رپورٹس کو دیکھے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ عرب ہی نہیں ہیں، یعنی ڈی این اے جب ان کا ہوتا ہے نا رزلٹ آتا ہے کہ وہ عرب ہی نہیں ہے، ان کا جو ڈی این اے ٹیسٹ ملتا ہے مثلا برہمن سے ملتا ہے، یا وہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ کوئی عیب نہیں ہے بھائی، کوئی انسان اگر ہندو کے نسل سے ہے کوئی عیب نہیں ہے۔ سوری، آپ پاکستان سے تو واقفیت نہیں رکھتے، لیکن پاکستان میں جو 2 نسل پہلے جاٹ تھے وہ آج سید زادے بنے ہوئے اور نقوی اور تقی بنے ہوئے، یہاں پہ یہ بڑا عامل تھا۔ 2 نسل پیچھے چلے جو تو وہ جاٹ تھے، اور عرض یہ ہے کہ اب یہ نہیں، اب کوئی ادعا نہیں کر سکتا کہ سادات میں اصلی سید نہیں ہے۔ حتماً سادات میں اصلی سید ہیں، لیکن سادات میں نقلی سیدوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا نا، کیونکہ ان کے آبا نے بہت سارے نسل پہلے، جیسے ابھی 2 نسل پہلے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ جٹ سے سید بنے، تو یہ تو سلسلہ سیدیوں سے چل رہا ہے کہ بہت سارے اب بعد والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کہ ہم سید نہیں۔ دیکھیں مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں پاکستان میں کلچر ہے، لوگوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہے کہ جو شیعہ ہیں ان کا انڈرسٹینڈنگ، ان کی جو وہ جن چیزوں پہ اعتقاد رکھتے ہیں وہ مذہب کے موافق بھی ہوں، بہت ساری باتیں جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہمارے منابر سے ذاکرین جو لوگوں کو سناتے ہیں، یا علماء، حتیٰ علماء منابر سے جو سناتے ہیں سادات کی فضیلت میں، اکثر یہ باتیں من گڑت ہیں۔ سادات کی فضیلت میں جو احادیث سنائی جاتی ہیں، روایات سنائی جاتی ہیں، یہ میں نہیں کہتا سب جھوٹ ہیں، اکثر ان کی اکثریت جو ہے اس کے کوئی اساس نہیں ہے، کوئی ریشہ نہیں ہے۔ سادات کے فضائل مذکور ہیں وہ کم ہیں، مجھے یہ نقطہ ختم کرنے دیں۔ سادات کے فضائل ہمارے احادیث میں موجود ہیں، لیکن وہ اندک ہے، کم ہے، اور وہ فضائل بھی ایسے فضائل نہیں ہیں کہ بہت ہی پررنگ فضائل ہو۔ اس کے مقابلے میں مومن کے جو فضائل ہیں، دیکھیں مومن کسی بھی نسل سے ہے، اگر کوئی شخص کہتا ہے مثلا اس کے اپنے شجرنامے میں شک ہے، یا اس کا ڈی این اے اس نے ٹیسٹ کرایا سید نہیں ہے بھائی، وہ ہندو کے نسل سے ملتا ہے اس کا خون، اس کو دل توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی، کیونکہ سید ہونے کی جو فضیلت ہے وہ اتنی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں سید نہیں ہوتے تھے بھائی، ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب میں، ان کے یاروں میں جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے، سید نہیں ہوتے تھے، اگر ہوتے تھے تو بہت ہی کم، یعنی 12 ائمہ علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کے انصار میں کتنے سید تھے، سب ان کے پر آئے تھے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام خود فرماتے تھے کہ ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ ہمارے سب سے بدترین دشمن ہوتے ہیں،
یہ خود مختلف احادیث میں موجود ہیں. تو جو احادیث میں جس کی فضیلت نہایت بیان کی گئی ہے وہ مومن کی فضائل اور شیعہ کی فضائل بیان کی گئی ہے. جو مومن ہے اس کی فضائل میں عدد کے لحاظ نمبر کے لحاظ سے دیکھیں تو احادیث بہت زیادہ ہے, اور کوالٹی میں بھی جب آتے ہیں نا, کوالٹی میں بھی سید کے فضائل نمبر میں بھی کم ہے, اس کی کوالٹی بھی چھوٹی ہے. کوالٹی میں بھی جو دیکھیں تو شیعہ کی فضیلت اور مومن کی فضیلت وہ بہت زیادہ ہے اس بات پہ. تو لہذا وہ ہمارے, لیکن یہ بات اکثر لوگوں کو نہیں پتہ, وہ سمجھتے ہیں کہ قضیہ بالعکس ہے. جی سر. اچھا سر, ایک میں بیچ میں سوال پوچھنے لگا تھا, وہ آپ نے کہا میرا پوائنٹ کلیئر کیا, اور آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کلیئر کیا. یہ جو تمام لوگ کہتے ہیں کہ سیدوں کو آگ نہیں لگتی, یہ واقعی یہ کوئی بات ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا, آپ کے منہ سے سنیں گے تو یہ زیادہ. اور روایت میں یہ بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بیٹیوں کو حیض بھی نہیں ہوتی. روایت میں یہ بھی ہے کہ جانور ان کو نہیں کھاتے نا, جانور بھی ان کو نہیں کھاتے. تو اس طرح امتحان لیا جا سکتا ہے. لیکن سیدوں کو آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی, یہ نہیں لگتی. وہ اگر وہ امام شاید امام ہم نے تو یہ حدیث تو نہیں دیکھا کہ ان کو آگ نہیں لگتی. بہرحال اگر یہ ہے تو یہ امام معصوم علیہ السلام کے لیے ٹھیک ہے نا. ذریہ بہت دفعہ ہوتا ہے نا, ذریہ سے مراد صرف امام معصوم ہوتا ہے. احادیث میں ذریہ سے مراد عام افراد نہیں ہوتے جو ان کے نسل سے ہوتے ہیں. ہاں بس یعنی جو امام ہے انہیں کو یاد نہیں. اچھا سر, ایک یہ بھی بڑی بات ہے, جتنے بھی ائمہ معصومین ہیں, خاص کر اب تھوڑا سا نا اب چلتے ہیں اہم سوالات کی طرف. جی سر. کہ جو عقیدہ ہے اہل تشیع کا کہ 12ویں امام جو ہے وہ حالت غائب میں ہے, جی ٹھیک ہے, تو یہ سائنس اور منطق سے تو پڑھے ہیں, لیکن اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ واقعی 12ویں امام جو ہے حالت غائب میں ہے, کتنی صدیاں حالت غائب میں ہی رہیں گے؟ دیکھیں لانجیوٹی جو ہے سائنٹیفکلی اس کی کوئی حد نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں ابھی ہمارے زمانے میں کتنے انسٹیٹیوٹس ہیں, کتنے میڈیکل آرگنائزیشنز ہیں, وہ صرف اسی لانجیوٹی پہ کام کرتے ہیں کہ انسان کی عمر کو بڑھایا جائے. اگر آپ اس مسئلے کو دیکھیں تو بہت سارے لیکچرز ہیں ایکسپرٹس کے کہ یہ ایجنگ جو ہے, ہاں ایجنگ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ انسان حتماً ایج کر جائے, انسان حتماً بوڑھا ہو جائے. یہ یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان کو 100 سال میں یا 150 سال سے زیادہ نہیں جی سکتا. اس کی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے ایک شخص 2000 سال 3000 سال زندہ رہے, بہت لمبی زندگی زندہ رہے. اور پھر ہم مسلمان ہیں, دیکھیں اگر ایک چیز آرڈینریلی پاسبل نہ ہو, امپاسبل ہو, جو عام طور پہ نہیں ہوتا بھائی, ٹھیک ہے نا. مثلا سورج چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں, چاند کے ٹکڑے آرڈینریلی یہ کسی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ چاند کو اسپلٹ کر دے, 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے. لیکن یہ ویسے اگر لیکن یہ بذات خود ایک ناممکن چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اتنا فورس اپلائی کریں, اتنا انرجی اپلائی کریں کہ وہ چاند کو توڑ دے, یہ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آرڈینریلی ہیومن بینگ کے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور پھر جب لانجیوٹی اور لمبی عمر کے معاملے میں آ جاتے ہیں تو سب مسلمانوں کا ایمان ہے حضرت خضر علیہ السلام نے, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے سے زندہ ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کب سے وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. حضرت الیاس علیہ السلام وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے تھے, وہ ابھی تک زندہ ہے. اور صحیح مسلم وغیرہ میں روایات ہیں کہ جو دجال ہے صحابہ نے ان سے ملاقات کی, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال تھا. نہیں ہے کہ وہ دجال وہ اس وقت پیدا ہوا تھا, اس سے پہلے پیدا ہوا تھا, وہ زندہ ہے اور قیامت سے پہلے یہ دجال آئے گا اور خروج کرے گا. اور دجال انسان ہے, دجال کوئی دوسری نسل سے نہیں ہے, وہ انسان ہے. تو جہاں تک اس ہم مسلمانوں کا تعلق ہے تو یہ تو موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں کہ کسی کو لمبی زندگی دے دے. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں. وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے کوئی 600-700 پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے, وہ اور ابھی تک 2000 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو ایک مسلمان ہے تو اس مسئلے میں تو وہ شک ہی نہیں کر سکتا. جو کافر ہیں غیر مسلم ہیں وہ بھی اگر وہ اپنے موجودہ سائنس کی روشنی میں دیکھیں وہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کسی کے لیے 100 سال سے جینا یا 200 سال سے زیادہ رہنا یا 500 سال سے زیادہ رہنا اس کے لیے ناممکن ہے.